تو محرم کے حوالے سے جو سب سے پہلے جس بات کو جاننا ضروری ہے وہ ہے محرم کا لفظ۔ لفظ محرم اس کے معنی ہے کسی چیز کا قابل عزت ہونا، قابل احترام ہونا اور قابل تعظیم ہونا۔ اور یہ جو لفظ محرم ہے، اس لفظ محرم کو قرآن و سنت میں متعدد مقامات پہ ذکر کیا گیا ہے۔ کسی جگہ عظمت کا معنی اس کا لحاظ کرتے ہوئے، کسی جگہ احترام اور حرمت کے معنی کا لحاظ کرتے ہوئے، اور کسی جگہ کسی چیز کے حرام ہونے کو بتلانے کے لیے۔ کیونکہ اسلامی تقویم کے اعتبار سے جو ہمارے یہاں تقویم کا سلسلہ ہے، ایک ہے شمسی تقویم کا سلسلہ اور دوسرا ہے قمری تقویم کا سلسلہ۔ شرعی اور قمری تقویم کا جو سلسلہ ہے وہ ہے محرم الحرام سے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں اس بات کی نشاندہی فرماتے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اس مقام پہ اللہ رب العزت نے سال کے اوقات اور زمانے کو بتلایا ہے کہ پورا سال زمانے کے اعتبار سے 12 مہینوں پہ مشتمل ہوتا ہے، اور ان 12 مہینوں کو اللہ نے ہی پیدا فرمایا انسانی ضرورت کے لیے اور اس کائنات کے نظام کو سنبھالنے کے لیے۔ اور ان 12 مہینوں کے اندر 4 مہینے وہ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اشہر حرم بتلایا ہے۔ وہ عظیم مہینے جن کا احترام اور جن کا تقدس، جن کی عظمت اور جن کی فوقیت دیگر مہینوں کے مقابلے میں احترام اور عظمت کے اعتبار سے 2 گنا ہے۔ اور بخاری کے اندر حضرت امام بخاری علیہ رحمہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے یہ بات ذکر کی کہ زمانہ کس طریقے سے گھومتا اور چلتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے زمانے کو بنا کر اس کو 12 مہینوں پہ تقسیم کیا، جن 12 مہینوں میں 4 وہ مہینے جو عظمت والے ہیں، جن میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے 3 مہینوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ یکے بعد دیگرے ہیں، جیسے ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے اور محرم الحرام، اور چوتھا بتایا گیا وہ ہے رجب المرجب۔ تو میرے عزیز دوستو، ان 4 مہینوں کو جو حرمت اور قابل احترام والے مہینہ بتلایا گیا، اس کی تو مفسرین اور شارحین نے بہت ساری توجیحات ذکر فرمائی۔ ایک توجہ یہ ذکر کی گئی کہ زمانے جاہلیت کا دور ہو یا زمانے نبوت کا دور ہو، ہر زمانے کے اندر ہر قوم و ملت کے یہاں ان 4 مہینوں کو اس قدر احترام اور عظمت کی نگاہ سے دیکھا جاتا کہ یہ 4 مہینے عبادت کے لیے سب سے زیادہ بہتر مانے جاتے تھے۔ اور ان 4 مہینوں کے اندر عبادت کی بکثرت، اور حضرت امام ابو بکر جساس علیہ رحمہ نے احکام القرآن کے اندر تجربتاً یہ بات فرمائی ہے کہ ہم نے جن لوگوں کو ان مہینوں کے اندر بالخصوص محرم الحرام کے اندر عبادات صالحہ اور اعمال صالحہ کو سر انجام دیتے ہوئے دیکھا، پورا سال ان کا مزاج اور ان کی ترتیب وہی چلتی رہی۔ وہ کسی گناہ کے اندر نظر نہیں آئے، بلکہ اعمال کے اندر وہ یکسوئی کا ماحول اور اعمال کے اندر وہ مضبوطی کا ماحول، اور ان کے ایمان اور یقین کے اندر ایسا استحکام اور ایسا یقین پیدا ہو جاتا کہ ہم نے ایسے لوگوں کو گمراہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو اسی طریقے سے ان 4 مہینوں کے اندر امت مسلمہ ہر دور کے اندر، ہر قوم ملت کے لوگ ہر دور کے اندر ان 4 مہینوں کے اندر عبادات بکثرت کیا کرتے تھے۔ اور دوسری توجہ جو شارحین اور مفسرین نے فرمائی کہ ان 4 مہینوں کو اشہر حرم، احترام والے مہینے کس اعتبار سے بتلایا گیا، تو فرماتے ہیں ان 4 مہینوں کے اندر ہر قوم و ملت کے اندر جنگ، جدال اور قتل و قتال سے منع کیا گیا، اور ان 4 مہینوں کے اندر قتال کرنا، جنگ کرنا اور اس میں جہاد کو حرام قرار دیا گیا۔
تو اس حرمت کے پیش نظر ان مہینوں کا اشہر حرم کہتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر ان 4 مہینوں کو اس طریقے سے قوم کے سامنے ذکر کیا گیا کہ اللہ بچائے کہ جیسے کہ ان 4 مہینوں کے اندر نحوست کا ماحول بنا ہوا ہے۔ بالخصوص سرفہرست محرم الحرام، اس نام کو لے کر ہی لوگ اس کے بارے میں طرح طرح کے غلط نظریات اور طرح طرح کے غلط فکریں اور طرح طرح کے غلط خیالات اپنے اندر بسائے ہوئے ہیں، جن غلط فکریات اور نظریات کی وجہ سے انسان اللہ کے بنائے ہوئے زمانے کا دشمن، بلکہ حقیقتاً وہ اللہ کی تکوین اور اللہ کی تخلیق اور اللہ کو جو صفت خلق حاصل ہے اس قدرت اور صفت کا دشمن یہ انسان ثابت ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کا ہم نے بہت زیادہ خیال کرنا ہے اور بہت زیادہ لحاظ کرنا ہے۔